14ویں پارے کا خلاصہ۔ تحریر علامہ ابتسام الہی ظہیر۔ 14ویں پارے کا آغاز سورہ ہجر سے ہوتا ہے۔ 14ویں پارے کو شروع میں اللہ تعالیٰ نے اس امر کا ذکر کیا ہے کہ کافر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر آپ سچے ہیں تو ہمارے لیے فرشتوں کو کیوں لے کر نہیں آتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس اعتراض کو جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ فرشتوں کو تو ہم عذاب دینے کے لیے اتارتے ہیں، اور جب فرشتوں کا نزول ہو جاتا ہے تو پھر اقوام کو مہلت نہیں دی جاتی۔ قرآن مجید کے نزول پر شک اور اعتراض کرنے والے کافروں کو مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک ہم نے ہی ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ستاروں کی تخلیق کے مقاصد بھی بیان فرمائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں سے مزین کیا اور ان کو شیطان کے شر سے محفوظ کیا، مگر جو آسمان کی بات کو چرا کر زمین پر لانا چاہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ شہاب ثاقب سے نشانہ بناتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کی طرف روانہ کیے جانے والے فرشتوں کا بھی ذکر کیا ہے۔ یہ فرشتے جناب لوط علیہ السلام کی طرف جانے سے قبل جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے۔ انہوں نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو ایک عالم فاضل بیٹے کی بشارت دی اور انہیں بتلایا کہ ہم ایک مجرم قوم کو ہلاک کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ اس قوم میں سے لوط علیہ السلام کے گھرانے کے علاوہ ہر شخص کو ہلاک کر دیا جائے گا، بشمول لوط علیہ السلام کی بیوی کے، جس کے بارے میں خدا تعالیٰ کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ وہ ضرور مجرموں کے ساتھ پیچھے رہ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے لوط علیہ السلام کی پوری بستی کو بلندی پر لے جا کر الٹ دیا اور ان پر پتھروں کی بارش برسائی، اور پتھر ہر مجرم کو نشانہ بنا کر لگ رہے تھے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس امر کا بھی اعلان فرمایا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استہزاء کرتے ہیں تو ان سے نمٹنے کے لیے خود اللہ تعالیٰ کی ذات کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر دشمن کو ذلت اور عبرت کا نشان بنا دیا۔ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، امیہ بن خلف اور عقبہ بن ابی معیط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے میدان بدر میں ان کو حسرت کا نشان بنا دیا۔ ابو لہب کے ایک بیٹے عتیبیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ، اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس پر مسلط کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پوری ہوئی اور ایک کاروباری سفر میں جنگل میں پڑاؤ کے دوران ایک شیر آیا اور پورے قافلے میں سے چن کر اس بدبخت کو کھا گیا۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 بار پڑھی جانے والی آیات اور قرآن عظیم یعنی سورہ فاتحہ عطا کی گئی ہے۔ سورہ حجر کے بعد سورہ نحل ہے۔ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے جس بندے پر چاہتے ہیں روح الامین فرشتوں کو ہمراہ نازل فرماتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو ڈرائے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے انواع و اقسام کی سواریوں کو پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں، خچروں اور گدھوں کو پیدا کیا اور وہ کچھ پیدا فرمایا جس کو انسان نہیں جانتا۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے 2 خداؤں کے تصور کی بھی نفی کی اور کہا کہ انسان کو 2 الہ نہیں پکڑنے چاہیے، بے شک وہ اکیلا اللہ ہے۔ سنویت 2 خداؤں کا عقیدہ در حقیقت آتش پرستوں میں موجود تھا اور وہ 2 اچھائی اور برائی کے الگ الگ خداؤں کی بات کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے عقیدے کو رد کیا اور ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ اگر زمین و آسمان میں 2 الہ ہوتے تو ہر طرف فساد ہوتا، یعنی دونوں معبودوں کے احکامات آپس میں ٹکراتے اور کہیں اعتدال نہ ہوتا۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی توجہ مویشیوں کی طرف بھی مبذول کروائی اور کہا کہ چوپایوں میں انسانوں کے لیے عبرت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے پیٹوں سے خالص دودھ پلاتے ہیں جو خون اور گوبر کے درمیان سے نکلتا ہے، لیکن اس میں نہ خون کی رنگت ہوتی ہے نہ فضلے کی گندگی، اور فلٹریشن کا یہ غیر معمولی پلانٹ خالق کائنات کی کاریگری کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ پرندوں کو فضائے بسیط میں اللہ تعالیٰ ہی سہارا دیتے ہیں،
اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے گھروں کو ہمارے لیے جائے سکونت بنایا ہے۔ جو سکون انسان کو اپنے گھر میں حاصل ہوتا ہے وہ کسی دوسرے مقام پر حاصل نہیں ہوتا۔ اس پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بتلایا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کو اس لیے نازل فرمایا تاکہ وہ لوگوں کو بیان کریں جو ان پر نازل کیا گیا ہے۔ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں قرآن مجید کے بیان اور وحی الہی کی حیثیت ہی رکھتی ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کی ہرزہ سرائی کا ذکر کیا کہ وہ کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل نہیں ہوا، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم روم کے ایک نامسلم مراد حضرت صہیب رومی سے باتیں سن کر اس کو آگے لوگوں کو سناتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے خود جواب دیا کہ جس آدمی کے بارے میں ان کا یہ گمان ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھاتا ہے تو وہ اجمی ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن کی زبان تو فصیح عربی مبین ہے، مطلب صاف صاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتلایا کہ اللہ نے قرآن مجید کو روح القدس کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل کیا تاکہ مومنوں کو ثابت قدم رکھا جائے۔ اس میں مسلمانوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبا کی بستی کا بھی ذکر کیا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق اور امن کی جملہ نعمتوں سے نواز رکھا تھا، لیکن وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری اور نافرمانی کے کاموں میں مشغول ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ان سے امن کو چھین کر خوف اور رزق کو چھین کر بھوک میں انہیں مبتلا کر دیا تھا۔ اس واقعے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قوموں کے امن اور معیشت کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کے ساتھ ہے، اور جب کوئی قوم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور ناشکری کا ارتکاب کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بدامنی اور بھوک میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہی امت تھے، وہ اللہ کے تابع فرمان اور یکسو مسلمان تھے، انہوں نے کبھی بھی شرک نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو قبول کر لیا تھا اور ان کو سیدھے راستے پر چلا دیا تھا۔ اس بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعوت و تبلیغ کا طریقہ بھی بتلایا کہ دعوت دین کا کام بڑی حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ ہونا چاہیے۔ بے شک اللہ کو پتا ہے کہ کون اس کے راستے سے بھٹکا ہوا ہے اور کون ہدایت پر ہے۔ اس بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعدائے دین کی تکلیفوں پر صبر کرنے کو اچھا عمل قرار دیا اور یہ بھی بتلایا کہ صبر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھ کر ہی ہو سکتا ہے۔ پارے کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تقوی اختیار کرنے والوں اور نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تائید حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور نیکی کے راستے پر استقامت درکار ہے۔ جس انسان کو یہ دو چیزیں حاصل ہو جائیں یقیناً اس کو اللہ تعالیٰ کی تائید بھی حاصل ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔